اذان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ صحیح بات۔ خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اذان کا طریقہ جو ہے وہ سکھلایا گیا۔ مسلمان مخصوص وقت میں دار ارقم میں جمع ہو جاتے تھے اور وہاں پہ وہ عبادت کر لیا کرتے تھے۔ فقل اذا سمعتم المؤذن فقل مثل ما یقول، کہ جب تم آذان مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے۔ ٹھیک تو ہے۔ یہاں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ایک امر کے صیغے سے بیان فرمائی ہے، تو بعض علماء اکرام تو اس کو فرضیت تک کا درجہ دیتے ہیں کہ صحیح۔ اذان کا جواب دینا جو ہے وہ فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، پروگرام آئیں مساجد کو آباد کریں، اس حوالے سے ہمارے مہمان موجود ہیں۔ آج ہم مؤذن اور اذان کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہمارے مہمان محترم جناب بلال بٹ صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ اذان اور مؤذن کے حوالے سے ایک پروگرام ضرور ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کی بات کو پھول ڈال دیے ہیں، تو آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ محترم جناب حافظ عاطف صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اذان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سعید صاحب، یہ موضوع بلا شبہ بہت اچھا ہے جس کی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بڑی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں جو روایات ہیں، روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مسلمان جب مدینہ طیبہ تشریف لائے صحیح۔ اور وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے وہ اکٹھے ہونے لگے، تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ صحیح بات۔ اس سلسلے میں مشاورت ہوتی ہے، تو مشاورت کے اندر بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی بغل بجایا جائے جیسے یہودی بجاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے اندر یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے، تو پھر ایک تجویز یہی ناقوس بجا دیا جائے، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ تو مختلف قسم کی آراء تھی، کہیں پہ آگ لگانے کا تذکرہ تھا، کہیں پہ جھنڈا نصب کرنے کا تذکرہ تھا، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرما رہے تھے۔ آپ مسلسل سوچ رہے تھے کہ اس سلسلے میں کیا کیا جانا چاہیے۔ تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کو خواب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خواب کے اندر ان کو اذان سکھلائی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں تو خواب کو بیان کرنے سے کافی دن رکا رہا کہ پتہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں گے یا نہیں۔ تو ایک اور صحابی کو خواب آ گیا اور انہوں نے وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما دیا۔ تو اس خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اذان کا طریقہ جو ہے وہ سکھلایا گیا کہ اس طرح نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک شخص جو ہے وہ اس انداز میں لوگوں کو ندا دے، اور یہ بابرکت کلمات جو اس وقت سے لے کے آج تک ہمارے میناروں سے گونج رہے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں کہ جس کی توثیق خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ بلا شبہ سب سے اچھا طریقہ ہے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا۔ تو اس انداز میں اذان جو ہے وہ مشروع ہوتی ہے۔ تو بھائی اصل میں یہ شریعت کے دوسرے احکامات کو دیکھیں تو کسی بھی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مشاورت نہیں بلائی، اذان کے لیے خاص طور پہ مشاورت کی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی خاص حکمت کوئی آپ کے ذہن میں ہو، یا دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ مکہ میں جب تھے تو اس وقت نماز کے لیے کیسے اکٹھے کرتے تھے، کچھ اس حوالے سے؟ اس سلسلے میں میرے علم میں تو کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے۔ مکہ کے اندر تو آپ جانتے ہیں دار ارقم کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ٹائم پڑھا فکس کرتے تھا تھے۔ اس میں؟ وہاں پہ تو صبح و شام کی نمازیں جیسے پہلی امتوں میں چلی آ رہی تھیں، تو مسلمان مخصوص وقت میں دار ارقم میں جمع ہو جاتے تھے اور وہاں پہ وہ عبادت کر لیا کرتے تھے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد علی الاعلان بیت اللہ کے اندر نمازیں ہوئی ہیں، تو اس وقت بھی کوئی اذان کا طریقہ مشروع نہیں تھا۔ اذان کے بارے میں روایات میں یہ بات آتی ہے کہ غالباً یکم ہجری کو جا کر یہ مدینہ طیبہ میں جب مسلمان پہنچے ہیں اس کے بعد جو ہے اذان یہ مشروع ہوتی ہے۔ صحیح بات، ٹھیک۔ جی حافظ بلال صاحب، آپ کے مشورے سے ہم ناظرین تک یہ پروگرام پہنچا رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، ایک اچھی توجہ دلائی تھی۔
آج کل جو ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک تو ظاہر بات ہے اسپیکر ہے، آوازیں بہت آتی ہیں مختلف جگہوں سے، اذانیں جب ٹائم ہوتا ہے تو ہر طرف سے اذانوں کا جو ہے نا آواز شروع ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیں کہ ہم یوزو اتنا ہو چکے ہیں کہ اذان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں اذانیں تو ہوتی ہی رہنی ہیں، تو اور اس کا یہ ہے کہ ایک اذان کا بھی کوئی جواب نہیں دیتا ہے، جبکہ اس کی فضیلت بھی ہے، بڑی اہمیت بھی ہے کہ اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دیں، اور بڑا ایک مفت میں ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب، اذان کے جواب کو تو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، فقل اذا سمعتم المؤذن فقل مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے۔ تو یہاں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ایک امر کے صیغے سے بیان فرمائی ہے، تو بعض علماء کرام تو اس کو فرضیت تک کا درجہ دیتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا جو ہے وہ فرض ہے، لیکن ہم اس کو دیگر قرائن کی وجہ سے فرض نہیں سمجھتے، کیونکہ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، وہ آ کر ممبر پر بیٹھ جاتے تھے، مؤذن اذان دیتا تھا، ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر ہم خاموش ہو جاتے اور سنتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس روایت سے کہ یہ فرض نہیں ہے، یعنی علماء نے اصلاح، کیونکہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم باتیں کر رہے ہوتے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں نرمی ہے، اس نے فرضیت جو بعض علماء قائل ہیں، لیکن اس میں نرمی ہے، اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ گناہ گار ہے، لیکن اس کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ اس وقت تو یہ سپیکر وغیرہ سسٹم نہیں تھے، بلکہ شیخ حافظ عاطف صاحب نے جو روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خواب آیا، وہ اظہار نہیں کر سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب صحابی نے اپنا خواب آ کے بیان کیا نا کہ مجھے یہ اذان کے الفاظ فرشتے نے سکھائے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا کہ اذان دو، بلکہ کہا بلال کو یہ الفاظ سکھا دو، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا۔ ظاہری سی بات ہے کہ اس انتخاب میں بہت سی حکمتیں پنہاں ہوں گی، لیکن ان حکمتوں میں سے ایک حکمت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو ہے وہ اونچی تھی قدرتی طور پر، یعنی بعض لوگوں کی قدرتی طور پر آواز جو ہے تھوڑا اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ بلند ہوتا ہے نا، تو حضرت بلال کا میرا خیال ویسے ہی ساؤنڈ اوپر آتا ہے۔ نہیں، یہ اتفاق ہو گیا کہ میرا بھی تھوڑا سا آواز اونچی ہے، تو بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تو وہ اذان دیتے تھے۔ تو اب کیا بات کر رہے تھے ہم؟ کہ ان کو حضرت بلال کو حکم دیا، ان کو نہیں دیا۔ حضرت بلال آواز، ہاں بات یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل جو سپیکر کی بہت سی اذانیں ہوتی، تو آج کل چونکہ اب سپیکر آ گیا، اور یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا حضرت بلال کی عمل سے کہ آواز جو اذان کی آواز ہے اسے دور دور تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ میں بات کرنا چاہتا تھا کہ حضرت بلال کا انتخاب اس وجہ سے ہوا۔ تو اس کے لیے جدید دور میں جو بھی آلات استعمال کیے جائیں گے وہ آلات ہمیں استعمال کرنے چاہیے، اور اس میں یہ حکمت بھی پنہاں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن یہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ تلقین کی تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بہت زیادہ بکریاں چرانے کا کام کرتے ہو، یعنی ان کا پیشہ یہ تھا کہ صبح صبح جنگل میں چلے جاتے تھے اور بکریاں چراتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو تلقین فرمائی کہ تم جب نماز پڑھو تو اذان دو اور اونچی آواز سے اذان دینا، کیونکہ نمازیں تو انہوں نے جنگل میں ہی پڑھنی تھی نا، پھر انہوں نے تلقین فرمائی کہ وہاں خود ہی تم نے اونچی اذان سے آواز سے اذان دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام تر مخلوقات جو ہے وہ قیامت والے دن انسان کے حق میں گواہی
دے گی۔ سبحان۔ تو اس طرح اب یہ ہمارے جو سپیکر ہیں یہ بہت دور تک آواز پہنچاتے ہیں، تو ہمارے ناظرین میں یہ شوق پیدا کرنے کے لیے میں یہ روایت ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب آپ اپنی اذان کو دور دور تک پہنچا سکتے ہیں، تو کتنی گواہیاں جو ہے وہ آپ اپنے لیے قیامت والے دن جمع کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف، یہ تو تمہیدی گفتگو ہو گئی کہ دیکھیں انسان کے لیے اب اس دور میں ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر اذان کا جواب دے یا ہر اذان پہ وہ خاموش ہو کے اس کی طرف توجہ کرے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو تسلسل کے ساتھ کوئی 1-1.5 گھنٹہ اذانوں کی آواز آپ کو آتی رہے گی، تو ہر اذان تقریباً ایسے ہی۔ تو بہرحال اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے قریبی مسجد جو آپ کی ہے، جس کی آواز آپ کو سب سے قریب سے آتی ہے، آپ اس اذان کو فالو کریں اور اس کا جواب دیں، یا جس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں ظاہر ہے اس کی اذان اگر آپ کو آتی ہے تو اس اذان کا انتخاب کرتے ہوئے آپ اس کا جواب دیں۔ یعنی بہت سی اذانوں میں سے اگر ایک اذان آپ منتخب کر لیتے ہیں اور اس کا جواب آپ دے لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ فضیلت جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل بتایا، اگر آپ اس کے اوپر بھی عمل کر لیتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس مؤذن ختم کر دے اذان کو تو پھر میرے اوپر درود پڑھو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا۔ وہ کوئی بھی درود ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ تو وسیلے کے بارے میں ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس کے اندر ایک ہی جگہ ہے، اس جگہ کا نام وسیلہ ہے۔ ایک تو وسیلہ وہ ہے نا جو واسطے کے معنی میں، یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک جگہ ہے، ایک خاص تخت کہہ لیں، ایک خاص مقام ہے، ایک جگہ اللہ رب العزت نے منتخب کی۔ اچھا، اب اس جگہ کی اتنی فضیلت ہے سعید صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات یعنی انسانوں اور جنات میں سے، جن بھی وہ ثقلین میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام اپنے جن و انس میں سے صرف ایک بندے کو وہ مقام عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہ بندہ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جو دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ آخر تک، اس دعا میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلے کا سوال کرتے ہیں، اور مقام محمود کا بھی۔ مقام محمود، وہ مقام محمود پھر وہ شفاعت کا مقام ہے۔ بلال بھائی کی بات کو تھوڑا سا میں سمجھ لے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت اذان کے جواب کے حوالے سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک اذان کا انتخاب کر لیا جائے۔ تو اس میں چونکہ جیسے یہ فرما رہے تھے کہ آدمی بسا اوقات مصروف ہوتا ہے باتوں کے اندر، کام کاج کے اندر، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ظہر کے وقت میں کسی بھی ایک اذان کا جواب دے دے جب فارغ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مصروف ہے، اذان ختم ہو گئی، اب کہیں پہ اذان کی آواز نہیں آ رہی، تو ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بھی سیکھا ہے، چونکہ یہ اتنا اجر والا کام ہے کہ انسان کو جب بھی فارغ ہو، اذان اس کے کانوں میں تو پڑی ہے، تو جب بھی فارغ ہو مؤذن کے وہی کلمات دہرا لے جو مؤذن نے پڑھے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ سوائے حی علی تین کے، کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ باقی ساری اذان اسی طرح جیسے مؤذن پڑھتا ہے ویسے سننے والا بھی پڑھے گا۔ تو ایک تو یہ اضافہ اس میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی فضیلت جیسا کہ محترم بلال صاحب نے بیان کر دی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے، پھر درود پڑھتا ہے، پھر میرے لیے مقام وسیلہ مانگتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ جانتے ہیں کہ اس پھر دن ضرورت ہی اس کی ہوگی، ضرورت ہی اس کی ہے، جس کی وجہ سے آدھی سے زیادہ امت بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان کلمات کو ایک ایسے لفافے کے اندر مہر لگا کے محفوظ کر دیتے ہیں، جیسے بادشاہ عمومی طور پہ خطوط لکھتے ہیں اور بڑا ہی اہم خط ہوتا ہے جس کے اوپر وہ مہر لگا دی جاتی ہے اور اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے، اسپیشل گفٹ، تو وہ خط عمومی طور کوئی بھی نہیں کھول سکتا، وہ جس کے نام لکھا ہو صرف وہی کھول سکتا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انسان کے اس جواب کو اس طرح ایک سر مہر جو ہے اوراق کے اندر اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کو اللہ کے عرش کے قریب رکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ نیکیاں انسان کو عطا کر دی جائیں گی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اذان کا جواب دینے کے اندر۔ تو اس میں ناظرین کو ضرور چاہیے کہ اس میں تھوڑی سی سستی ہے، بس اوقات انسان مصروف ہوتا ہے تو فارغ بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا، تو بھائی اس وقت وہ جواب دے کے آپ نے جو ایک تو منیمم بات بتائی ہے، کم از کم ایک دفعہ تو اس کو جواب دینا چاہیے۔ اگر بندہ فارغ ہے، ہم تو ہر اذان کا جواب دیتا ہر اذان کا جواب دے تو اچھا بھلا ذکر ہے۔ جتنا بھی درود بڑھے گا اتنا اللہ کی توحید کے کلمات بڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بڑھے گا، تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں تو پھر اس کے ساتھ ملے گی، اس کے ساتھ وہ جمع بہت زبردست مفت کا ایک ذکر ہے، جی جی۔ تو اس کا ضرور اہتمام ہے۔ بلال بھائی آپ نے ایک نا بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ اذان بتائی، اس کے الفاظ، دو صحابہ نے تصدیق کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو نا توثیق کر دی، تو حکم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو اسی طرح ہماری مساجد میں نا بعض بابے، بعض ایسے شوق تو بہت ہوتا ہے ان کو، نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اب ٹرینڈ بہت کم ہے، آج سے اگر کوئی 15-20 سال پہلے تو ایک بڑا ماحول ہوتا تھا کہ آپس میں جو ہے نا وہ پرچیاں ڈالی جاتی تھیں، بڑے شوق سے نوجوان بھی آتے تھے، اور یہ تب تھا جب کہ بچے مساجد سے منسلک تھے، مساجد میں پڑھتے تھے، وہ جو استاد تھے وہ ان کے اندر یہ ایک چیز بھر دیتے تھے رغبت والی۔ تو اب یہ نہیں ہے، اب بعد مساجد میں ایسا دیکھا گیا کہ جن کا زور چلتا ہے نا سپیکر پہ، چابیاں اس کے پاس، اگرچہ اس کے پاس اچھی آواز نہیں ہے، اچھا لہجہ نہیں ہے، اچھا تلفظ نہیں ہے، لیکن وہ اذان دینے کے لیے تلا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات میرا خیال ہے کہ بڑی واضح ہے کہ جس کی آواز اچھی ہے، اس کی سر اچھی ہے، اس کو آپ دے دیں گے، اجر آپ کو بھی مل جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ جو جن کی آواز اچھی ہے ان کو ترجیح دیں مساجد میں۔ صحیح صاحب، اس میں سب سے پہلے تو آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس سے بھی پہلے میں اپنے ناظرین کو اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنے بچوں میں اور اپنے نوجوانوں میں اذان کا شوق پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا سٹیپ، پھر ہم اس طرف آتے ہیں۔ اس شوق کو بیدار کرنے کے لیے میں دو باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، ما فی النداء، کہ اذان میں اللہ نے کیا خیر، کیا بھلائی رکھی ہے، تو انہیں اگر قرہ اندازی کر کے بھی اذان دینی پڑے تو وہ قرہ ڈال کے جو ہے وہ اذان دیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے طبرانی میں جس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ لوگوں کو اگر تلوار کے زور پہ بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے اذان دینی پڑے نا تو وہ مقابلہ کر کے بھی جو ہے وہ اذان دیں۔ یعنی اذان میں اللہ رب العزت نے اس قدر خیر و برکت رکھی۔ اس خیر و برکت کا تذکرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا۔ وہ لمبی حدیث ہے، میں اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جتنے بھی ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ دن ہے نا، ان کو ایک شکل و صورت دے دے گا، اور جمعے کو اللہ تعالیٰ ایک خاص صورت دے دے گا، اور روشنی اس میں سے نکل رہی ہوگی، سفید رنگ خوبصورت۔ تو جمعے کا اہتمام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول کے ساتھ، یعنی ان کی رشک سے لوگ جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کستوری کے پہاڑوں میں سے اس جمعے کی روشنی میں اس کے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت جمعے کا اہتمام کرنے والوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ جیسا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسا پروٹوکول جمعہ کے اہتمام کرنے والوں کو ملا، ایسا پروٹوکول کسی اور کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ جو مؤذن ہیں، یعنی جو مؤذن ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ پروٹوکول ملے گا۔ ہر بندہ جمعہ کے اہتمام کرنے والوں پر رش کر رہا ہوگا سوائے مؤذن کے، یعنی مؤذن جو ہوتے ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ پروٹوکول کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت والے دن دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن مؤذن جو ہیں ان کی گردنیں اللہ رب العزت اونچی کرے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی گردن لمبی ہو جائے گی، بلکہ یعنی ان کا پروٹوکول، ان کی شان و شوکت، ان کا مرتبہ لوگوں میں نمایاں، یعنی اللہ رب العزت ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو ہماری ساری اصل میں ایک وہ حدیث بھی ہے غالباً کہ 12 سال جو اذان دیتا ہے، جی 12 سال اذان والی بھی ہے، وہ مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ واجب ہے،
یعنی جو شخص جو ہے 12 سال مسلسل اذان دیتا ہے جنت اس کے لیے واجب کر دے. جزاک اللہ. تو اب سید صاحب دیکھیں ہماری ساری جو دوڑ ہے نا اس وقت وہ دنیا کے لیے ہے. یہ بات حقیقت ہے, ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. مادہ پرستی کا دور ہے, پیسہ پیسہ ہر جگہ ہو رہی ہے, لیکن خلوص بھی پیسے سے آتا ہے. خلوص یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کام خلوص سے ہوتا ہے لیکن خلوص پیسے سے آتا ہے. تو بہرحال یہ شیخ صاحب سے آپ یہ اگلا سوال کر لیجیے گا کہ مؤذن کی اجرت جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ماشاءاللہ بڑے بہترین مؤذن ہیں. تو وہ اس پہ آپ بعد میں بات کیجیے گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم آخرت کا شوق اپنے اندر پیدا کریں نا تو یہ اذان جو ہے یہ انسان کی آخرت سنوارنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے. اب دیکھیں اس میں بات وہی آ جاتی ہے, ایک دفعہ میری عاطف صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی کہ کسی بھی ادارے کے معاملے میں یا کسی بھی مسجد کے معاملے میں جو اصول ہمیں اپنانا چاہیے نا وہ اصول یہ ہے کہ جس میں اس مسجد کا اور اس مسجد کے نمازیوں کا فائدہ ہوتا ہو نا, ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. وہ امام, وہ خطیب, وہ مؤذن, وہ صدر, وہ خزانچی, یعنی وہ بندہ ہمیں منتخب کرنا چاہیے کہ جس سے نمازی خوش ہوں اور جس سے مسجد کا فائدہ ہوتا ہو. مسجدیں آباد ہوں. مسجدیں آباد, ہمارا پروگرام کا نام بھی یہی کہ اصل مقصد, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, مسجدیں آباد ہونی یہ ہیڈ لائن ہے کہ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے مسجدوں کی آباد کرے. اور یقین مانے بسا اوقات کوئی اچھی اذان سن لیں تو دل کرتا ہے کہ یار اس مسجد میں جا کے نماز تو پڑھیں, دیکھیں تو صحیح اذان کس نے دی. بالکل ایسے ہی ایسے ٹھیک ہے. تو اذان دینے کے لیے مجھے جب میں نے پچھلے پروگرام میں اس پہ ہم نے بات کی, میں نے پھر ایک اذان اپنے اسٹیٹس پہ ایک دن لگائی, ہم نے اے بی میڈیا کے توسط سے رضا آباد میں اذان جو ہے ریکارڈ کی. تو مجھے یقین مانے چند نوجوانوں نے یہ میسیج کیا, انہوں نے کہا جی ہم اکثر دل چاہتا ہے ہم مسجد میں اذان دینے کے لیے جاتے ہیں, لیکن اب ظاہر ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جی بزرگ کہتے ہیں اسی پہلے آئیں, لہذا وہ کہتے ہیں کوئی اذان نہیں دینے دیتے. تو میں یہاں پہ بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا اور مساجد کی انتظامیہ سے کہ وہ نوجوانوں کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن رکھیں, تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ موقع دیں کہ اگر کوئی نوجوان اذان دینے کے لیے آتا ہے, ماشاءاللہ 5 اذانیں ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایک اذان کوئی 2 اذانیں جو ہیں وہ نوجوانوں کو دینے دیں. مغرب کی عشاء کی اذان ان کے لیے منتخب کر دیں کیونکہ عام طور پہ اس ٹائم گھر ہوتے ہیں, تو جو فجر ظہر عصر ہے وہ چلو بزرگ وغیرہ دے لیں. تو یہ جو سلسلہ ہے نا کہ کسی کو موقع نہ دینا اور اس کی وجہ سے پھر وہ شوق ختم ہو جانا اور پھر وہ پیچھے ہو جانا, یہ ہماری اس میں کوتاہی ہے, اس میں انتظامیہ کی بھی اور بزرگوں کی. لیکن اس میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ نوجوان بسا اوقات ایسے مساجد میں آتے ہیں کہ جن کو اذان دینے کے طریقے کا پتہ بھی نہیں ہوتا, اور دوسرے نمبر پر اذان خوبصورت آواز میں دی جاتی ہے, وہ سیکھتے بھی نہیں ہیں. اگر سلسلے میں باقاعدہ اہتمام کر لیا جائے, جیسا کہ بسا اوقات بعض ویڈیوز میں دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں, وہاں پہ اذان سکھلائی جاتی ہے. اگر ایسا کوئی اہتمام ہو جائے کہ کسی جگہ پہ کسی علاقے کے اندر جن نوجوانوں کو شوق ہو ان کو اذان سکھلائی جائے اور ان میں سے خوبصورت آواز والے مؤذن جو ہیں ان کا انتخاب کیا جائے, ان کو موقع دیا جائے, تو ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. بے شک. یعنی کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے اسی طرح اذان سیکھ لی تھی کہ وہ بڑی ہی خوبصورت آواز تھی, تو ان کو اذان سکھلا دی گئی اور وہ مسلسل اذان پڑھتے رہے مکہ کے اندر بھی. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بلکہ ان کی آواز دور سے سنائی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسپیشل بلایا, یہ آواز کس کی خوبصورت آواز کی وجہ سے ان کو, یعنی کہ میں وہی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کلاس کا اہتمام ہو جہاں پہ نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے جو اذان کا شوق رکھتے ہیں, اور ان میں سے جو خوبصورت آواز والے مؤذن ہیں ان کو مساجد کے اندر مقرر کیا جائے کہ جو مسجد میں آ کے اذان پڑھیں شوق کے ساتھ. اور سچی بات ہے جب نوجوان مسجد کے ساتھ لگے گا تو ہمارا مقصد ایک طرف تو خوبصورت اذان والا حل ہو جائے گا, دوسرا آج کل یہ نوجوان نسل جو ہے یہ بے راہ روی کی طرف جو گامزن ہے تو اس کے اوپر بھی پہرا لگے گا. جو اذان دینے کا شوق رکھے گا غالباً اس کے دل کے اندر نماز کا شوق بھی ہوگا, اور وہ فحاشی بے حیائی سے رکے گا بھی اور مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارے گا, نتیجتاً بہت سارے گناہوں سے وہ رک جائے گا. تو آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ اس کو سیکھیں, سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ سکھاتے بھی ہیں, لیکن یہ کہ اس کو کوئی اتنا شیئر بھی نہیں کرتا,
اور دوسرا اس کی طرف توجہ بھی نہیں. شعر کی طرف توجہ تو ہمارے صرف وہ مزاحیہ کوئی کلپ آ جائے تو ہم اس کو کلپ کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ایسا. اب تو پورا پاکستان فیصل آباد بن چکا ہے جگت کے اعتبار سے. بالکل ایسے پہلے تو فیصل آباد کو رکھا تھا نا، اب پورا پاکستان جو فیصل ہر آباد. طرف یہ بات مشہور تو ہو. یہ ہے کہ جس طرح ہم پیروڈی دیکھتے ہیں نوجوانوں میں، بڑا یہ رجحان ہے پیروڈی کا. تو اذان کے ابھی وہ اچھی اچھی اذانیں موجود ہیں، مکی اذان ہے، مدنی اذان ہے، اور بہت سارے اچھے اچھے قرآ کی اذانیں موجود ہیں. ان کو بار بار اگر ریپیٹ نوجوان فالو نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے، نہیں سیکھیں گے تو اگر گانے سیکھ سکتے ہیں جب ہم نے تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. میں نے بذات خود اذان شروع کی تھی تو مجھے اذان کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا. جب پہلی اذان تھی، بس شوق تھا. تو سچی بات ہے، اذان دینے کے لیے میں نے اس طرح دونوں انگوٹھے اپنے کانوں میں رکھے اور اس طرح اپنا ہاتھ جو ہے نا اوپر رکھ لیا. تو حالانکہ انگلیاں رکھنی چاہیے کان کے اندر. تو میں اذان دینے کے بعد نا گھر بھاگ گیا. گھر جا کے امی سے پوچھا آپ کو اذان کی آواز آئی؟ تو انہوں نے کہا جی آئی. تو میں نے کہا کس کی تھی؟ مجھے تیری لگ رہی تھی. تو میں نے کہا میں نے دی. اتنا خوش تھا. پھر میں بھاگا مسجد میں آیا، نماز پڑھی. خیر اس وقت ہمارے دور کے اندر بڑا ہی شوق تھا. تو میں نے اذان کو آپ سمجھیں کہ مسلسل کئی سال تک اذان کی کیسٹ سنتا رہا ہوں. اور گھر میں جب بھی جاتا تھا، جب بھی داخل ہوتا تھا، اذان شروع کر دیتا تھا. وہ اتنی بار اس کی تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اتنی بار اللہ کے ہاں بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو، آپ کے اندر ہم نے بدرجہ تم جو ہے نا جو اذان کا شوق دیکھا ہے. جہاں بھی ہم نے آپ کے ساتھ ٹریول کیا ہے، آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اذان کا موقع مل جائے اس مسجد میں. اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو بڑے بول سے بچائے. آمین. انشاءاللہ وہ 12 سال والی فضیلت بھی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کو مل جائے گی. تو بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل نوجوانوں کے اندر یہ شوق بھی ہونا چاہیے کہ ہم اذان کو سیکھیں. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سپیکرز پہ قبضہ تو کر لیتے ہیں، اذان جیسی پڑھتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ناظرین کو بھی پتہ ہے. لیکن بہت ساری مساجد کے اندر نوجوان بھی اذانیں پڑھتے ہیں نا، تو سچی بات ہے کہ ان کی اذان بھی بزرگوں جیسی ہوتی ہے. صحیح. آواز کے اندر سر نہیں ہوتا، آواز کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے. تو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ اللہ اکبر جو ہے یہ اذان شروع کرنے والا ہے یا اختتام کرنے والا ہے، یہ حی علی الصلاۃ یہ پہلا ہے یا بعد والا ہے. تو یہ تو ایک خاص تھوڑا سا فن بھی ہے اور یہ قراء کرام ہی جانتے ہیں. لیکن اس میں نوجوانوں کو یہ سیکھنا بھی چاہیے کہ اذان خوبصورت ہو. اس سے اجر بھی بہت زیادہ ہے. ویسے ترغیب کے لیے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حج کے موقع پر قاری انعام الرحمن ہمارے دوست بڑے پیارے ہیں، ان کی ایک بڑی اچھی بات مجھے بار بار یاد رہتی ہے، اللہ ان کو جزا دے. مسجد خیف میں بیٹھے تھے، اذان کا وقت ہوا تو وہ بھاگ کے گئے ادھر اس چبوترے کی طرف جہاں اذان ہے. سب نے کہا کہ آپ نہ جائیں، اذان کا موقع نہیں ملے گا. تو وہ خاموشی سے چلے گئے کہ جا کے میں کوشش کروں اذان دوں. واپس آئے، پوچھا ان سے کہ آپ پتہ تھا تو پھر گئے کیوں؟ کہتا مجھے پتہ تھا لیکن کوشش کا اجر تو ملے گا نا کہ مسجد خیف میں. کوشش کے اجر کی اگر بات کریں گے تو پھر میں جب پہلی بار عمرے پہ گیا تھا 2003 پہ، تو اس وقت بیت اللہ کے اندر جو مؤذن والا چبوترا ہے نا، تو وہاں پہ اس کی سیڑھیاں وہ صف کے ساتھ ہی گزرتی تھی. اب تو انہوں نے سب کچھ چھپا دیا ہے، کوئی آدمی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا. تو اس وقت وہ سیڑھیوں کے نیچے بھی اور سیڑھیوں کے اوپر بھی نا ایک شرطا بیٹھے ہوتے تھے. تو شوق مجھے بھی کافی تھا، تو میں بھی 2003 میں وہاں پہ چلا گیا اور ان کو جا کے ٹوٹی پھوٹی عربی کے اندر میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اذان پڑھنا چاہتا ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ مؤذن جو ہے وہ مقرر ہے. ہر اذان کا مؤذن جو ہے اس کا ایک شیڈول بنتا ہے. جی جی. اس شیڈول کے مطابق ہی یہاں پہ اذان ہوتی ہے، اس لیے کوئی اور آدمی اذان قاری صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے شیڈول ہوتا ہے، لیکن میں تو کوشش بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے جی آپ کا. یہ تو عطا بھائی بتائیں، پیسے لینے چاہیے مؤذن کو؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس بارے میں، حدیث بھی ہے کہ مؤذن کو اجرت کے پر نہیں رکھنا چاہیے. مؤذن اجرت پہ نہیں رکھا جا سکتا. مؤذن جو ہے، ہاں یہ ہے کہ مسجد کا خادم جو ہے وہ اذان دینی شروع کر دے تو اس کو اذان کی اجرت نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ جو مسجد میں جو صفائی ستھرائی کا کام کر رہا ہے اس کے اوپر اس کو اجرت ملے گی. مؤذن کے لیے اجرت نہیں ہے. اور مؤذن کے لیے اجرت یہ کیا کافی ہے؟ کافی نہیں ہے کہ یہ آدمی کو 12 سال اگر وہ اذان پڑھتا ہے تو جنت مل جاتی ہے، یا پھر وہ اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے
تو جتنے بھی شجر حجر یا پانی جتنے بھی مخلوقات اس کی اذان کو سنتی ہے کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو شخص اذان دیتا ہے اس کے لیے 60 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جب تکبیر پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ تو روز قیامت تو ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی۔ تو یہ بہت بہت ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ جو اللہ نے اجر رکھا ہے۔ تو اجرت کے لیے جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی رکھنا چاہیے۔ جی عاطف بھائی تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اذان کے لیے باوضو ہونا شرط ہے جیسے نماز کے لیے باوضو ہونا شرط ہوتا ہے؟ سعید بھائی بالکل نماز کے لیے جیسے باوضو ہونا چاہیے اسی طرح میں سمجھتا ہوں اذان کے لیے بھی باوضو ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے تو شرط ہے ٹھیک ہے، کہ وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن اذان جو ہے یہ بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے بامر مجبوری۔ بامر مجبوری۔ دیکھنا چاہیے اگر وقت موجود ہو تو پھر خام خواہ بے وضو اذان نہیں پڑھنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ہاں اگر آپ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں، جیسے مغرب کی اذان ہے اس کو لیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو ظہر کی عصر کی عشاء کی اذان کے اندر کچھ نہ کچھ وسعت موجود ہے، آپ 2-3 منٹ تاخیر سے بھی اذان دے دیں صحیح بات۔ تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو وضو کر کے دیں۔ لیکن جیسے افطاری ہے یا سحری ہے، وقت ہو چکا ہے تو آپ وضو کریں گے تو لوگوں کی سحری کا یا افطاری کا مسئلہ بنے گا، اس وقت بغیر وضو کے پڑھ لیں اگر کوئی اور باوضو بندہ موجود نہیں ہے۔ تو بہتر اول ترجیح باوضو اذان دینے کی ہے۔ صحیح۔ اگر ممکن نہ ہو کوئی عذر ہو تو بغیر وضو بھی اذان ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ بالکل صحیح، یعنی افضل وہی ہے کہ آپ جو ہے اذان باوضو ہی دیں۔ بہت شکریہ عاطف بھائی، بلال بھائی۔ یہ ناظرین آپ نے سنی باتیں اذان اور مؤذن کے حوالے سے، یہ ساری باتیں مسجدوں کے آباد کرنے کے حوالے سے تھیں۔ کتنی اہمیت ہے اذان کی، کتنی فضیلت ہے مؤذن کی، اور کتنا اجر ہے جس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ جب بھی اذان ہو وہ ایک اللہ کے کمال کے توحید کے کلمات ہیں، رسالت کے کلمات ہیں، ان کو بھرپور توجہ سے سنیں، اللہ بھی آپ کی طرف توجہ کرے گا، اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے گا، برکتیں نازل کرے گا۔ جب ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے تو اللہ بھی ہمیں بلا دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں بلا دے۔ ہمیں اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اللہ کے گھروں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔